السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ کیا آپ ہر روز یہ خبریں نہیں سنتے ہیں کہ کچھ ریٹائرڈ افسران، فلم سٹار اور کھلاڑی BJP میں شامل ہو رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ اس پارٹی میں کیوں شامل ہو رہے ہیں؟ ان کی کچھ وجوہات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں کہ وہ اپنا کالا دھن یا غلط کاموں پر پکڑ سے بچ سکیں، پہلے کیے گئے جرموں اور کہے گئے الفاظوں پر مقدمہ نہ چلایا جائے، یا بڑا مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے یا ایوارڈ اور انعامات وصول کرنے کے لیے۔ یہ سچ ہے کہ لوگ ان سب وجوہات کی بنا پر ہی سنگی دربار میں حاضری دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ اندر خاکی چڈی پہن کر ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب بھی انہیں اپنی حقیقت بتانے کا موقع ملا، انہوں نے اپنا ماسک اتار دیا۔ BJP میں شامل ہونے کے بعد وہ جان بوجھ کر یا انجانے میں ایسا بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم تو بہت چھوٹی عمر سے ہی RSS کے کارکن ہیں، بچپن سے ہی شاخ میں جاتے تھے۔ اب بھی بہت جماعتیں اور تنظیمیں ایسی ہو سکتی ہیں جو اپنی اصلی حقیقت کو چھپا رہی ہیں۔ سنگھ پریوار کا یہ صاف نظریہ کہ مسلمان، عیسائی اور کمیونسٹ ہندوستان کے دشمن ہیں۔ سنگھ پریوار نے صرف 6 سالوں میں ہندوستان کی سماجی و معاشی نظام کو درہم برہم کر دیا۔ سنگھ پریوار جس کی بنیاد صرف قتل عام، فسادات اور فرقہ وارانہ ایجنڈوں پر رکھی ہوئی ہے، بہت خطرناک اور فسطائی نظریہ رکھنے والی سنگھ کو وہ کیسے قبول کرتے ہیں؟ وہ اس فرقہ وارانہ سنگھ کا کیسے ساتھ دے سکتے ہیں؟ تعجب کی بات نہیں ہے کہ تعلیم یافتہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ کیا آپ نے BJP میں جڑے دلی میٹرو سپروائزر سری دھرن کو شہریت بل کے خلاف ملک گیر تحریک کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا ہے؟ سری دھرن نے کہا، کسی بھی نام سے مرکز کی مخالفت کرنا ایک فیشن ہے۔ لوگوں کی زندگی پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں وہ کتنا ہلکی بات کرتے ہیں۔ تعلیم اور قابلیت ضروری نہیں ہے کہ کسی کو ایک بہتر آدمی بنائے۔ نازی جرمنی میں قیدیوں پر ظلم و ستم ڈھانے والوں میں علم اور تعلیم کے حامل ڈاکٹرز اور سائنسدان بہت موجود تھے، لیکن وہ جانوروں سے بھی بدتر تھے۔